حافظ طاہر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سر اچھرا کا واقعہ تو آپ کے سامنے ہے، اس سے پہلے بہت سے ایسے واقعات ہو چکے ہیں. ہم بطور معاشرہ کس طرف جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم. دیکھیں، بطور معاشرہ ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں. اگر آپ ابھی تک دیکھیں، میرا نہیں خیال کہ جن لوگوں نے یہ جرم کیا وہ گرفتار ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ خود بھی ایک خاتون ہیں اور بڑی بہادر خاتون ہیں. میری ان سے یہ آپ کے ذریعے اپیل بھی ہے کہ بلا تاخیر، میں رات دیکھ رہا تھا کہ ایک جو ان میں سے مجرم ہے اس کا کہیں سوشل میڈیا پر کہ وہ تو دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے بڑا اچھا کام کیا ہے، اور وہ دعویٰ کر رہا ہے اور کچھ لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ جی عربی لکھی، عربی زبان، تو عربی زبان میں جو گالیاں لکھی جاتی ہیں پھر وہ بھی مقدس ہو گئی. یہ تو جہالت کی آخری انتہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کے معافی تو ان لوگوں کو مانگنی چاہیے تھی. اس غریب عورت کو اس طرح ہراساں کر کے اس سے معافی منگوائی جا رہی ہے کہ معافی مانگو، ورنہ تو یہ معافی تو ان کو مانگنی چاہیے تھی. بلکہ معافی کیا ہے، ان پہ ایف آئی آر دیں، دہشت گردی ایکٹ کے تحت پرچہ دیں اور ان کو ٹرائل کریں. اس کا مطلب ہے کل ہماری بہنیں، بیٹیاں یا کوئی مرد بھی، جن جاہلوں کو یہ نہیں پتا کہ عالم عرب کے اندر مراکش سے لے کر خلیجی ممالک تک ایون رات کو جو سرانہ ہوتا ہے اس پر بھی عربی کے اشعار لکھے ہوتے ہیں. بہت ساری جگہوں پہ یہ ہے. آپ ہوٹلوں میں چل جائیں وہاں ملے گا. مرد ہو یا عورت ہو، بہت لباس کے اوپر اس طرح کی کیلیگرافی جو ہے وہ عام روٹین ہے ان ممالک میں. تو یہاں پر بھی بہت سارے ہیں آپ کے برانڈ جو یہ جن کے ہاں یہ چیزیں بن رہی ہیں. تو یہ ایک افسوسناک اور بہت تشویشناک بات ہے، لیکن اس کا حل قانون کی بالادستی ہے. اس وحشت اور دہشت کو روکنے کا راستہ یہی ہے کہ آپ قانون کی بالادستی اس کو انشور کریں. اور میری طاہر محمود اشرفی صاحب یہ کہیے گا سر کہ جو مسئلہ ہے وہ ڈائگنوز ہونا بھی انتہائی اہم ہوتا ہے. اس کا علاج تو بالکل آپ نے صحیح بتایا ہے کہ کس طرح سے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ معاملہ جڑ سے کیسے پکڑا جائے، یہ معاملہ معاشرے میں کیسے پھیل رہا ہے، اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے؟ دیکھیں، اس میں یہ جہالت کے خاتمے کے لیے سب کو اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہوگا. یہ جہالت ہے ہمارے ہاں، چونکہ نہ آبادی پتہ ہے ہمیں کہ ہماری آبادی کتنی ہے اور آبادی مسلسل ہماری بڑھ رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ تعلیم کا معیار بھی گر رہا ہے، تربیت بھی نہیں ہے، اخلاقیات بھی نہیں ہے. پھر لوگ دیکھتے ہیں اپنی لیڈرشپ کی طرف. ہم اپنے اپنے مقاصد کے لیے، خواہ وہ سیاسی لیڈرشپ ہو یا مذہبی، ہم دیکھتے ہیں، وہ بھی میڈیا دیکھ لیں، ہر کوئی اپنی اپنی ڈگر پر ہے. تو کچھ اخلاقی اصول طے کرنے ہوں گے، معاشرتی اصول طے کرنے ہوں گے. ہمارا معاشرہ تو ایک خوبصورت معاشرہ تھا جس کے اندر ٹالرنس تھی، جس کے اندر محبت تھی، جس کے اندر پیار تھا، جس کے اندر ایک دوسرے کا احساس تھا. یہ وحشت والا معاشرہ تو ہمارا معاشرہ نہیں ہے. لہٰذا ہمیں واپس اپنی اصل کی طرف جانا ہے اور اس کے لیے ہر ایک کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے. یہ بھی میں چاہتا ہوں کہ سنو پاکستان کے توسط سے، اس پلیٹ فارم کے توسط سے جو ہے آپ بتائیں کہ یہ معاملہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے. کسی بھی میٹر کو لے کر اس کی غور و تحقیق نہ کرنا اور انتہائی نتیجے پر پہنچ جانا، یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، قانون کو ہاتھ میں لینا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، یہ خاتون بچ گئی. لیکن آپ جو مختلف ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کے اندر جو لوگوں کے ریمارکس ہیں یا جو لوگوں کے ایک وحشت اور بری گفتگو ہے، اگر میں سمجھتا ہوں اس میں اگرچہ تھوڑی کمزوری، لیکن اس کمزوری کو ہمیں نظر انداز اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ جس بہادری سے وہاں سے وہ اے ایس پی خاتون جو ہیں وہ اس کو نکال کر لائی ہیں. میرے نزدیک تو یہ قطعاً نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اس عورت سے معافی منگوائی جاتی. اب یہ میرا سوال ہے ان لوگوں سے جو اسلام اور شریعت کی بات کرتے ہیں کہ کس نے حق دیا انہیں کہ ایک عورت کو مردوں کے درمیان. میرا یہی سوال ہے آپ سے طاہر اشرف صاحب. ہمارا دین عورت کے تقدس کو پامال کرنے کے حوالے سے کتنی سخت احکامات دیتا ہے، اور ہمارا معاشرہ کیسی پیروی کرتے، اسلام میں کیسے معاشرے کی پیروی کے بارے میں بتایا گیا ہے، یہ بتائیے گا. دیکھیں، ہمارے دین نے تو عورت کو سر کا تاج بنایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہے. فرمایا جنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے.
بہن کا کہا، اپنا بیٹی کا کہا کہ جس نے اچھی بیٹی، اللہ نے 2 بیٹیاں دی یا 3 اچھی تربیت کی، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے 2 انگلیاں۔ اور قرآن کریم میں کہا گیا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، جب اللہ بیٹی کی بشارت دیتا ہے تو اسلام نے جو مقام عورت کو دیا ہے وہ تو کہیں ہے ہی نہیں ہے۔ اور ایسی وحشت اور دہشت جو پھیلائی گئی یا جو کیا گیا، اس کا تصور کہیں اسلام میں نہیں ہے۔ آپ نے کہا معاشرتی، تو معاشرے میں ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہر کوئی ہم میں سے مفتی بنا ہوا ہے، مبلغ بنا ہوا ہے، ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ آپ خود دیکھیں کہ آپ کے اندر کتنے عیب ہیں دوسرے کے اوپر حملہ آور ہونے سے پہلے۔ طاہر محمود اشرفی صاحب، اب یہ بھی بتائیے گا کہ اب ظاہر ہے اس معاملے کو لے کر ریاست کی داری ہے، تو ریاست اس معاملے سے کیسے نپٹے؟ کسی اہم قانون سازی کی ضرورت ہے؟ نہیں، کوئی قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دہشت گردی ایکٹ کے تحت پرچے کیے جائیں۔ پہلی بات ہے یہ ٹیسٹ کیس بنایا جائے۔ میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ وزیر اعلیٰ کا حلف کل محترمہ مریم نواز نے اٹھایا ہے، انہوں نے اسے ایس پی کو بھی تحسین کی ہے، جو قابل قدر بات ہے ان کی۔ میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں پاکستان علماء کونسل کی طرف سے بھی، اور ان سے گزارش کروں گا کہ اس کو ٹیسٹ کیس بنائے۔ اور یہ جو سوشل میڈیا پر بھی کچھ لوگ آگے اس کی تائید اور تحسین کر رہے ہیں، FIA کو ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے۔ پنجاب پولیس کو جو ہے دہشت گردی ایکٹ کے تحت پرچہ درج کرنا چاہیے، اور یہ ان درندوں کو جو ہے وحشیوں کو، ان کو سپیڈی ٹرائل کرائے، سزائیں دے، دیکھیں حالات درست ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں۔ طاہر اشرفی صاحب، اگر خاتون ASP شہربانو نقوی وہاں پر نہ ہوتی، پنجاب پولیس وقت پر نہ پہنچتی، تو شاید یہ واقعہ باقی واقعات کی طرح بدل چکا ہوتا اور اب ہم بیٹھ کر افسوس کر رہے ہوتے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایز اے قوم یا اپنے طور پر ایسے کون سے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس طرح کی جنونیت سے چھٹکارا پائیں؟ دیکھیں، میڈیا جو ہے وہ اویئرنس پھیلائے اس طرح کے عمل کے حوالے سے۔ محراب و منبر جو ہے وہ بتائے کہ یہ غیر شرعی ہے، غیر اخلاقی ہے، غیر قانونی ہے۔ قانون جو ہے وہ عمل درآمد کرے۔ ریاست ایسے لوگوں کے خلاف ان لوگوں کی پشت پر کھڑے ہو جو ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ معاشرے کے اندر میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ سب کا کام ہے، اور اگر ہم سب مل کر نہیں کریں گے تو ہمارے بچے جو ہیں، کل کو کوئی میری بیٹی، آپ کی بیٹی، میرے بیٹے، آپ کے بیٹے کو پکڑ لے گا کہ تم نے یہ جملہ بول دیا، یا تمہارے کپڑے پہ یہ لکھا ہوا ہے، یا تمہاری کتاب اسکول میں تم نے اپنی کتاب پہ یہ لکھا ہے، یا دکان۔ بالکل ٹھیک ہے۔ پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین، بہت شکریہ۔ حافظ طاہر محمود اشرفی موجود تھے، اور وہ اس حوالے سے بتا رہے تھے کہ دین ہمیں محبت، پیار اور تحقیق کرنے کا حکم دیتا ہے۔